لاہور سمیت پنجاب میں بادل برس پڑے، خشک سردی کا خاتمہ، ٹھنڈ بڑھ گئی۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش، گجرانوالہ، وابٹن، سرائے مغل میں بھی رم جھم۔ ملک کے بالا علاقے شدید سردی کی لپیٹ میں، اسکردو میں -13، لہ کا پارہ -12، زیارت میں بھی پارہ -9 ڈگری ریکارڈ، پانی کے پائپ جم گئے۔ کوئٹہ میں -6، یوب میں -2 ریکارڈ۔ پنجاب کے بعض میدانی علاقوں میں دھند کے ڈیرے، موٹر وے کے کئی سیکشنز ٹریفک کے لیے بند، کئی کھول دیے گئے۔ گھریلو صارفین کو گیس کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعظم کا گھریلو صارفین کو گیس سپلائی میں کمی کی شکایات پر نوٹس۔ موسم سرما میں گھریلو صارفین کو گیس کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس۔ بریفنگ میں بتایا گیا سسٹم میں سرپلس RLNG موجود ہے۔ پچھلے سال کی نسبت اس سال گیس لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ کم ہے۔ گھریلو صارفین کو صبح 5 بجے سے رات 10 بجے تک گیس فراہم کی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم کی سسٹم کی ساخت میں اصلاحات لانے کی ہدایت۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس جاری۔ اسلامی دنیا اور پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی آج 70ویں برسی۔ بے نظیر 1988 اور 1993 میں وزیر اعظم بنی، پیپلز پارٹی کی چیئرپرسن رہیں، جمہوریت کے لیے جدوجہد کی۔ 27 دسمبر 2007 کو راولپنڈی میں انتخابی جلسے کے بعد انہیں نشانہ بنایا گیا۔ بے نظیر کی برسی پر پیپلز پارٹی آج گڑھی خدا بخش میں جلسہ کرے گی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو نڈیرو ہاؤس میں موجود۔ ملک بھر سے کارکنوں کے قافلوں کی آمد جاری۔ شازیہ مری نے کہا، شہید بے نظیر بھٹو اپنے نام کی طرح بے نظیر ہیں، شہید محترمہ کا مشن جاری رکھیں گے۔ صدر مملکت آصف زرداری کا بے نظیر بھٹو شہید کو خراج عقیدت پیغام میں کہا، بے نظیر نے ایسے پاکستان کا خواب دیکھا جہاں عوام کی طاقت راج کرے گی۔ بی بی شہید جمہوریت کی بحالی اور استحکام کے لیے ڈٹی رہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، جمہوریت کے علمبردار، سیاسی مفاہمت کی مضبوط حامی بے نظیر بھٹو شہید ہمت اور استقامت کی علامت بنی۔ میثاق جمہوریت ان کی پائیدار سیاسی سمجھ بوجھ کا ثبوت ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا، بی بی شہید کی زندگی جرأت، استقامت اور پاکستانیوں کے لیے امید کی علامت تھی۔ بے نظیر بھٹو کی میراث کو آگے بڑھانے کے لیے پرعزم ہے۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے کہا، شہید بے نظیر بھٹو کی سیاسی جدوجہد عوام کے لیے ہمیشہ مشعل راہ رہے گی۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن نے کہا، شہید بی بی پسماندہ طبقات کے لیے امید کی کرن تھیں۔ سینچورین ٹیسٹ کا دوسرا دن جنوبی افریقہ 82 رنز 3 کھلاڑی آؤٹ سے پہلی اننگز آگے بڑھائے گا۔ قومی ٹیم کو میزبان ٹیم پر 129 رنز کی برتری حاصل۔ پہلے روز پاکستان کی بیٹنگ لائن ریت کی دیوار ثابت ہوئی۔ پوری ٹیم پہلی اننگز میں 211 رنز بنا کر آؤٹ۔ کامران غلام کی نصف سینچری، 54 رنز بنائے۔ شان 17، رضوان 27، بابر 4، سائم 14 رنز بنا کر آؤٹ۔ جنوبی افریقہ کے پیٹرسن نے 5، کاربن باش نے 4 وکٹیں لیں۔ نئے اسکولوں کی رجسٹریشن اسکول بسوں کی پالیسی کے ساتھ مشروط۔ لاہور ہائی کورٹ میں اسموک کے تدارک کے لیے دائر درخواستوں پر سماعت۔ جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیے، اسکولوں کی رجسٹریشن میں اسکول بسوں کو لازمی قرار دیں، نئے اسکولوں کی رجسٹریشن بند کریں۔ ہر اسکول کو یہ پالیسی اپنانا ہوگی۔ 30 دسمبر تک اس حوالے سے پالیسی رپورٹ جمع کرائیں۔ اگلے 1 ماہ میں پھر سے اسموک شروع ہو جائے گی۔ عدالت نے کہا، 50% بچوں کے لیے بسیں شروع کرنے کے عدالتی حکم پر عمل کیوں نہیں ہوا؟ سیکریٹری اسکولز نے عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کی۔ بسوں کے فٹنس سرٹیفکیٹ کے کام جلد شروع کرنے کی ہدایت۔ سماعت 30 دسمبر تک ملتوی۔ کراچی کے مختلف مقامات پر مجلس وحدت المسلمین کے احتجاجی دھرنے جاری۔ مختلف شاہراہوں پر شدید ٹریفک جام، گاڑیوں کے قطاریں، شہریوں کو شدید مشکلات۔ ابو الحسن اصفہانی روڈ، عباسی ٹاؤن، یونیورسٹی روڈ، سماما شاپنگ سینٹر پر دھرنا۔ نارتھ ناظم آباد، 5 اسٹار چورنگی، نیشنل ہائی وے ملیر 15 برج پر بھی دھرنا جاری۔ نمائش چورنگی اور شارع فیصل چھوٹا گیٹ جانب قائد آباد پر بھی احتجاجی دھرنا۔ ترجمان ٹریفک پولیس کے مطابق MS جناح روڈ نمائش چورنگی ٹریفک کے لیے بند۔ سپر ہائی وے کی جانب عباس ٹاؤن کے سامنے سڑک بند۔ مین شاہراہ فیصل کالا چھپرا کی جانب ٹریفک بحال۔ متبادل راستوں پر ٹریفک کو سروس روڈ پر چلایا جا رہا ہے۔ سانحہ 9 مئی کے مزید 60 مجرموں کو ملٹری کورٹ سے سزائیں۔ فوجی حراست میں 9 مئی کے تمام ملزمان پر مقدمات کی سماعت مکمل۔ ISPR کے مطابق
जिना हाउस हमले में मुलविस हसान नियाजी को 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा। मियाँ इबाद फारूक को 2 साल कैद बामुशक्कत। ब्रिगेडियर रिटायर्ड जावेद अकरम को 6 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। ISPR का कहना है मुजरिमान जिना हाउस, PAF बेस, मियाँ वाली, बन्नू और मुल्तान कैंट चेक पोस्ट पर हमले में मुलविस थे। कला चकदरा, हेडक्वार्टर दीर स्काउट्स तीमरगरा, राहवाली गेट गुजरांवाला, पंजाब रेजिमेंट सेंटर मर्दान और GHQ हमले में मुलविस थे। ISPR के मुताबिक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने तमाम शवाहिद की जांच पड़ताल के बाद सजाएं सुनाई। तमाम मुजरिमान के पास अपील का हक और दीगर कानूनी हुकूक बरकरार हैं। हाल ही में मिलिट्री कोर्ट से सजा पाने वाले मजीद 5 मुजरिम अडयाला जेल मुंतकिल। इंसाफ का बोलबाला हुआ, अब कोई दिफाई तनसीबात पर हमले की जुर्रत नहीं कर सकेगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का रद्द-ए-अमल कहा, 9 मई बानी PTI की साजिश थी। मुजरिमों को शवाहिद पर सजाएं सुनाई गईं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि फौजी अदालतों की सजाओं के खिलाफ अपील दायर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए मिलिट्री ट्रायल से मुताल्लिक केस का फैसला जल्द करे। अपोजिशन लीडर उमर अकबर की फौजी अदालतों से सजाओं की फिर मजम्मत, कहा तमाम इदारे रियासत के मातहत हैं। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी आज 2 बजे अहम न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करेंगे। तर्जुमान पाक फौज मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल समेत अहम उमूर पर गुफ्तगू करेंगे। PTI मुज़ाकराती कमेटी का वाहिद मकसद बानी PTI की रिहाई है। सिविल नाफरमानी की तहरीक 9 मई से बड़ा जुर्म है। आज के दिन एक कौमी लीडर शहीद हुई, उस वक्त किसी को इंसानी हुकूक याद नहीं आए। रहनुमा मुस्लिम लीग नून जावेद लतीफ़ कहते हैं, पाकिस्तान में जब मार्शल लॉ लगता है तो किसी को जमहूरियत याद नहीं आती। हमें कोई डिक्टेशन देगा तो हम सब एक नज़र आएंगे। हम फंदा झूल लेंगे, अपनी इज्जत का सौदा नहीं करेंगे। 5 दिन बाकी रह गए। IMF की शर्त पूरी करने के लिए मजीद 1 खरब रुपए दरकार। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत का 15% इजाफी एडवांस टू डिपॉजिट टैक्स पर कमर्शियल बैंकों के साथ समझौता करने का इशारा। नॉन फाइलर्स को कानूनी तौर पर जायदादकारों और शेयर्स की खरीदारी छोड़कर लेन देन की इजाजत होगी। वफाकी वजीर खजाना ने कहा है कि महंगाई पर काबू पाने के लिए खसारे कंट्रोल करना होंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 1000 से ज़ायद पॉइंट्स की तेजी, 1,11,031 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। दूसरी जानिब इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 7 पैसे सस्ता। हुकूमत सेहत के शोबे की इस्तेदाद कार बढ़ा रही है। वज़ीर आला पंजाब का वबाई अमराज से बचाव की तैयारी के दिन पर पैगाम। मरियम नवाज ने कहा, वबाई अमराज से बचाव और इन पर काबू पाने के लिए हर दम तैयार रहना ज़रूरी है। वबाई अमराज किसी इलाके तक महदूद नहीं रहते बल्कि पूरी दुनिया को मुतासिर करते हैं। शहरी सेहत से मुतालिक जिम्मेदारियों को संजीदगी से निभाएं और एहतियाती तदाबीर ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में ज़ेर तामीर सेक्टर C14 का दौरा, तरक्याती कामों का तफसीली जायज़ा लिया। CD को तरक्याती काम 15 फरवरी तक मुकम्मल करने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा, सेक्टर C14 को खुसूसी तौर पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों और मकामी रिहायशियों के लिए पेश किया जा रहा है। CDA हुकाम को कब्ज़ा माफिया के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई करने का हुक्म। वज़ीर पंजाब के ज़रई शोबे की तरक्की के लिए इनकलाबी इक़दाम। काश्तकारों को आसान कर्ज़ों के इजरा के लिए पंजाब किसान बैंक कायम करने का असूली फैसला कर लिया गया। पंजाब भर में ज़रई मशीनरी की रेंटल सर्विस शुरू करने की असूली मंजूरी भी दे दी। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना है, काश्तकार की खुशहाली और ज़रई पैदावार में इजाफा हमारी अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब के ज़रई शोबे की तरक्की के लिए इनकलाबी इक़दाम। काश्तकारों को आसान कर्ज़ों के इजरा के लिए पंजाब किसान बैंक कायम करने का असूली फैसला। पंजाब भर में ज़रई मशीनरी की रेंटल सर्विस शुरू करने की असूली मंजूरी दे दी गई। वज़ीर पंजाब के ज़रई शोबे की तरक्की के लिए इनकलाबी इक़दाम। ब्यूरो चीफ लाहौर मोहम्मद इलियास से मज़ीद तफसील जानेंगे। बताइएगा क्या क्या इक़दाम उठाए जा रहे हैं? आज पंजाब गवर्नमेंट की जानब से जो है ये ज़री शोबे में तरक्की के लिए जो है कि सबसे तारीख का सबसे बड़ा ज़री ग्रेजुएट इंटर्नशिप प्रोग्राम
جو شروع کیا جا رہا ہے، جس میں ایگریکلچر گریجویٹ فیلڈ میں کسانوں کی رہنمائی میں جو ہے ان کے لیے وہ گریجویٹ جو ہے ان کو ماہانہ 60,000 اسکالرشپ بھی ملے گا. کسان 60 سے 30 ارب روپے سے زائد کے زرعی مداخل کی خریداری کی جائے گی. اس کے علاوہ جو ہے کہ 5,000 ٹریکٹر جو ہیں وہ پہنچ گئے، جن میں سے 2500 ٹریکٹر کاشتکاروں کو مل بھی گئے ہیں. اور ٹریکٹر کی جو پروگرام کے تحت 10 لاکھ روپے فی ٹریکٹر سبسڈی دی جا رہی ہے. اس کے علاوہ ہر ضلع میں ماڈل ایگریکلچر مال بنانے کی بھی منظوری دے دی گئی ہے. آج کے اجلاس جو ہوا ہے ملتان، بہاولپور، سرگودا اور ساہیوال میں ماڈل ایگریکلچر مال تکمیل کے قریب جو ہیں وہ ہیں. اس کے علاوہ ماڈل ایگریکلچر مالز پر کاشتکاروں کی ٹریننگ، بینکنگ، جدید زرعی مشینری، پیسٹی سائیڈز اور کھادیں دستیاب ہوں گی. جعلی و ملاوٹ شدہ زرعی مداخل کے خلاف جو زیرو ٹالرنس کی پالیسی جو ہے وہ اپنائی جا رہی ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ کریک ڈاؤن بھی شروع کر دیا گیا. ایگریکلچر پیسٹی سائیڈ ایکٹ اور فرٹیلائزر کنٹرول ایکٹ میں ترامیم کی بھی منظوری دے دی ہے. اس کے علاوہ 9 ارب روپے سے بجلی چلنے والے 8,000 زرعی ٹیوب ویل کو شمسی توانائی پر منتقل کرنے کا جو ہے اس پروگرام کی منظوری دی گئی ہے. 1.5 ارب سے کنولے کے باغات کی بحالی کا بھی کنو کے باغات کی بحالی کا بھی منصوبہ شروع کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ کاشتکاروں کو آسان قرضوں کے اجرا کے لیے پنجاب کسان بینک قائم کیا جا رہا ہے، اور 2 ارب 40 کروڑ روپے کی لاگت سے کنولا تیل اور سویابین کی کاشت کے فروغ کے منصوبے کی بھی منظوری دی گئی ہے. اس کے علاوہ بہت سارے جو ہے جو اقدامات پنجاب گورنمنٹ کی جانب سے جو کیے جا رہے ہیں. جی، بیورو چیف لاہور محمد الیاس، بہت شکریہ.